اسی طرح فرشتے اور بہت سارے کام کرتے ہیں. جہاں اہل ایمان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، وہاں کافروں پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بلا شبہ جو کافر لوگ اپنے کفر ہی میں مر جائیں، کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے. یعنی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں. اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دی، جس نے میرے صحابی کو برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یقیناً اللہ ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے، ان کی دعا بھی اہل ایمان کے حق میں قبول کرتا ہے. اس لیے صحابہ جو ہیں ان کے راستے کو اختیار کرنا ہے، جس راستے پر وہ چلے اس راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے. صحابہ کو برا بلا کہنے والا ایسا بدترین شخص ہے کہ اللہ بھی اس پر لعنتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، وہ اس کے بستر پر آنے سے انکار کر دے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس عورت پر صبح ہونے تک لعنتیں بھیجتے رہے. اس سے پتہ چلا کہ جو عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس عورت پر بھی فرشتے لعنتیں بھیجتے.